صل على محمد محمد وعجل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آرگنائزرز درخواست کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، ایک درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد وآل محمد وعلی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شب جمعہ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، ہمارے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ، گناہوں کی مغفرت کے لیے، اور انشاءاللہ وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد محمد عجل فرج، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے آشنا کیا۔ اس شب جمعہ میں، ماہ محرم الحرام میں سید الشہداء کی عزاداری نصیب فرمائی ہے۔ چونکہ شب جمعہ مغفرت کی شب ہے، رحمت کی شب ہے، اور روایت بیان کرتی ہیں کہ مرحومین منتظر رہتے ہیں کہ جو زندہ ہیں، پسماندگان، لواحقین ہیں، وہ ان کے لیے کوئی کام انجام دیں۔ تو ہم اور آپ شب جمعہ کے موقع پر اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے تمام علماء، عرفاء، فقہاء، آپ کے اور ہمارے اعزاء اقرباء جو دنیا سے رخصت ہوئے، جو سید الشہداء کے عزادار پچھلے سال تھے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان تمام کے مقامات کی بلندی کے لیے ایک بار پھر درخواست کروں گا، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے سید الشہداء کی عظیم الشان قربانی کے ذریعے سے ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا ہے، ایک جد و جہد کا آغاز کیا ہے، اور یہ قربانی ہر دور کے اندر اس تحریک کی وجہ سے اپنا اثر دیتی ہے،
ہمارے پاس روایت موجود ہے، انتہائی مشہور روایت، انا لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا۔ فرمایا مومنوں کے دلوں میں سید الشہداء کی شہادت سے ایسی حرارت اٹھی ہے، ایسا جوش اٹھا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ہر گزرتا ہوا سال ہمیں اس بات کی صداقت کا ایک اور ثبوت دیتا ہے کہ سید الشہداء کی عزا میں شرکت کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ان کا جوش بھی بڑھ رہا ہے، اور اس بات پر بھی خدا متعال کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس سلسلے میں شامل ہونے کا موقع نصیب کیا ہوا ہے، الحمدللہ۔ اگر ہم لوگ 100 سال پہلے ہوتے اور ہم سے کوئی یہ کہتا کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ سید الشہداء کی شہادت کا اثر پڑا، تو شاید بتانا مشکل ہوتا، شاید مشکل پڑتا۔ آج جب 30 ملین لوگ سید الشہداء کے روضے کی طرف جا رہے ہیں تو بتانا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ دیکھو کیسے اثر پڑا۔ لیکن میں چونکہ آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں کہ ہم اور زیادہ گہرائی کے ساتھ معاملے کو دیکھیں، آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں گا، وہ یہ کہ سید الشہداء کا جو اثر انسانیت پہ پڑنا ہے وہ اثر کیا اثر ہے؟ سید الشہداء کی مقام اور منزلت میں لوگوں کے کم ہونے سے کوئی کمی نہیں ہوتی، لوگوں کے بڑھنے سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اس کی نشانی بہت واضح ہے۔ جب سید الشہداء کی قبر مقدس کربلا میں تنہا تھی تو کیا امام کے مقام میں کوئی کمی تھی؟ ذرہ برابر بھی نہیں۔ آج 30 ملین لوگ جمع ہو گئے، 60 ملین لوگ بھی جمع ہو جائیں تو کیا کچھ بڑھ جائے گا؟ اس سے کچھ نہیں بڑھے گا۔ ان کا مقام علیحدہ ہے، یہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اب میں ایک سوال پوچھوں گا اپنے آپ سے، وہ جو اصلی فیض، اصلی اثر سید الشہداء کا پڑھنا چاہیے، وہ اثر کیا ہے؟ کیا لوگوں کا وہاں پر نمبر میں زیادہ آنا یہ اثر ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور اثر ہے؟ وہ اصل رزلٹ جو ہمیں ملنا ہے وہ رزلٹ کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر آپ کے سامنے حج کی مثال موجود ہے۔ حاجی مثلا 25 لاکھ لوگ 2.5 ملین گئے یا 3 ملین لوگ گئے، لوگوں کا نمبر بڑھتا رہے، ہر سال 40 پہ لوگوں کا نمبر بڑھتا رہے، نمبر بڑھانا اثر ہے یا کچھ اور اثر ہے؟ مثلا میں زیارت کے اوپر گیا، فرض کر لیجئے میں زیارت پہ جانے کی سعادت حاصل کر کے آ گیا، میں نے زیارت کی، واپس آ گیا، اب میرے پاس ایک ٹائٹل ہے، وہ یہ کہ میں زائر ہوں۔ اس کے بعد جو اثر میرے اوپر پڑنا چاہیے وہ اثر کیا ہے؟ اثر کیا ہے؟ تو میں اگر ڈیپتھ میں نہ جاؤں تو میں اپنے آپ سے ایک بات کہوں گا، وہ کہوں گا 30 ملین لوگ آ گئے، یہی امام حسین کا اثر ہے۔ تو ابھی میں نے کہا تھا کہ لوگوں کے بڑھنا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، لوگوں کا بڑھنا اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ تو وہ جو اصل امپیکٹ کیا ہے وہ کیا ہے؟ تو ہم اور آپ کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں، تھوڑا اس کا معنی جانتے ہیں، لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے اس کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بیان کرو، شاید نہیں کر پائیں گے۔ تو ہم اور آپ شعر کے اندر کم سے کم نثر میں بھی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو ہم ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں یہاں پر، زندہ ہونا۔ اچھا یہ تو شعر ہے، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی شاعری کے اندر الفاظ مختلف استعمال ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سید الشہداء، ان کی قربانی انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ میں آپ سے پوچھوں گا اس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کیا زندہ ہونا ہے؟ کس طرح سے زندہ ہونا ہے؟ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میں 2-3 دن سے آپ کی خدمت میں اصرار کر رہا ہوں کہ ہم لوگ ٹرمینالوجیز کو کہتے ہیں
شاید اتنا کلیئرلی سمجھتے نہیں ہیں۔ اب میں جب یہاں پر اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں تو ایک مثال دیتا ہوں، وہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد یہ جو ٹرمنالوجیز کا ایشو ہے، اسپیشلی زندگی جس کو عربی میں ہم حیات کہتے ہیں، حیات کے معاملے کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ٹرمنالوجیز کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اگر کوئی یہ پوچھے اس کا مطلب کیا ہے تو لوگ لفظ کا مطلب بتا دیتے ہیں، اور ڈیپتھ میں زیادہ لوگ جانا نہیں چاہتے۔ تو میں مثال دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اور میں ہر روز ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں فریکوینٹلی، واجب ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں استعمال کریں، چاہے زبان سے نہ کہیں لیکن ذہن میں سوچیں، اور وہ ہے قربتاً الی اللہ۔ الحمدللہ 25-23 سال کی محنت کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ قربتاً الی اللہ نہیں ہے، الی اللہ ہے۔ 30 سال پہلے ہم میں سے زیادہ تر لوگ قربتاً الی اللہ بول رہے تھے، جس کے معنی بالکل الٹا تھا۔ الحمدللہ اب ایک کریکشن آ گئی۔ قربتاً الی اللہ مطلب کیا ہوا؟ بہت سادہ مطلب ہے، اللہ کے نزدیک ہونا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، پھر ظہر کی نماز بھی پڑھی ہے، پھر آپ نے آخری وقتوں میں مغرب عشاء کی نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ سب نمازیں آپ نے کس نیت سے پڑھی ہیں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، جو لوگ کئی سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اپنی عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، میرے جیسے آدمی کی طرح، ان کو یہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ خدا سے نزدیک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ مثلا ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے مغرب عشاء کی نماز پڑھی تھی، یہ بھی قربتاً الی اللہ پڑھی تھی، اس کے بعد بھی اگر یہ نیت پوری ہوئی تو آپ کو خدا سے نزدیک ہونا تھا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ہوئے یا نہیں ہوئے، تو آپ نے کبھی اس کو میجر کیا کہ آپ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ تو ایک نماز ہو گئی۔ آخری 10 سال میں جو نمازیں پڑھی ہیں، اس سے آپ خدا سے نزدیک ہوئے ہیں کیا؟ اگر ہوئے ہیں تو نشانی کیا ہے؟ نہیں ہوئے ہیں تو اتنی نمازیں پڑھی کیوں ہیں پھر؟ اور اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہوئے یا نہیں ہوئے، تو میں پورے رسپیکٹ کے ساتھ کہوں گا کہ یہ احمقانہ بات ہے، یہ حماقت کی بات ہے۔ 10 سال نماز پڑھنا آسان ہے؟ ابھی کوئی مجھ سے کہے نعوذ باللہ تعالیٰ تمہاری 10 سال کی نمازیں جو تم نے پڑھی وہ صحیح نہیں تھیں، دوبارہ پڑھو، میرے سر پہ پہاڑ ٹوٹے گا۔ 10 سال کی نماز دوبارہ پڑھو؟ یہ جو ہم نے 10 سال 20 سال نماز پڑھی قربتاً الی اللہ کی نیت سے، کیا یہ کویسچن اپنے آپ سے نہیں پوچھنا تھا کہ وہ قربت ہے کیا جو مجھے ملنی ہے؟ کیا ملنا ہے؟ فزیکلی میں خدا کے قریب جا ہی نہیں سکتا، چونکہ خدا مجھ سے فزیکلی میجر ہو ہی نہیں سکتا، وہ میٹیریل ہے ہی نہیں کہ اس کو فزیکلی میجر کیا جائے۔ اسپریچولی خدا سے نزدیک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو میں تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور معمولاً ایسے ہی ہوتا ہے، اگر ان سے ڈیٹیل میں جا کر یہ کویسچن کریں جو آخری چند منٹ میں نے آپ سے کیے ہیں، جواب نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ اور یہ وہ کام ہے جو وہ ہر روز کر رہے ہیں، کئی دفعہ کر رہے ہیں۔ اور میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر صرف چند جملوں میں اگر اس کو عرض کروں آپ کی خدمت میں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں مثال تو دوں اور اس کا جواب نہ دوں، تو میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ خدا کے اسماء حسنی ہیں، خدا کی صفات ہیں، کوالٹیز ہیں، ان کوالٹیز میں خدا کے نزدیک آنا، یہ ہے قربتاً الی اللہ، یہ قربتاً الی اللہ۔ تو خدا رحیم ہے
میں بھی رحم دل ہو جاؤں، خدا کریم ہے میں بھی کرامت دکھاؤں، خدا متعال عادل ہے میں بھی عدل کروں، خدا علیم ہے میرا بھی علم بڑھے، خدا متعال رؤوف ہے میں بھی مہربان بن جاؤں۔ اب میں ایک اور سوال پوچھوں گا، آخری 10 سال میں کتنی کوالٹیز میں ہم خدا سے نزدیک ہوئے ہیں؟ اور اگر ان کوالٹیز میں خدا سے نزدیک نہیں ہوا کوئی، نعوذ باللہ تعالی، تو باقی کسی بھی چیز میں کچھ بھی ہو گیا ہو کیا فرق پڑے گا؟ قربت تو نہیں ملی۔ مثلا میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، مثلا کوئی مجھ سے پوچھے بھئی آخری 10 سال میں تم نے کتنی مجلسیں پڑھی؟ تو پتہ نہیں کتنی پڑھی ہوں گی، سینکڑوں پڑھی ہوں گی۔ کتنے ملکوں میں گئے؟ نہیں معلوم کتنوں میں گیا۔ اتنی مجلسیں، اتنی جگہ جانے کے بعد مجھے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑے گا، خدا کی صفات میں سے کتنی صفتیں میرے اندر بڑھی ہیں؟ اگر نہیں بڑھی تو جو پرائم آبجیکٹو تھا وہ تو نہیں ملا، پھر میں نے باقی کام کیا کیا؟ باقی تو صرف میں بولا ہوں۔ آپ سے بھی یہی عرض کروں گا، آپ اور میں اپنا انالیسس کریں کہ بھئی جس کام کے لیے اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، ہر عبادت قربتاً اللہ قربتاً اللہ، وہ قربت ہے کیا؟ پھر وہ قربت ملی یا نہیں ملی؟ اور اگر نہیں ملی تو پھر ان کاموں کو کیا کیوں تھا؟ اور پھر آخری سوال اس سلسلے میں وہ کہ کون سی غلطی کر رہے ہیں کہ قربت نہیں مل رہی ہے؟ وہ غلطی کیا ہے جس پہ قربت نہیں مل رہی ہے؟ اور یہ آپ کی خدمت میں وارننگ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر قربت نہیں مل رہی تو باقی کچھ بھی مل رہا ہے سب بیکار ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کے اندر اگر قربت کا اضافہ نہیں ہو رہا تو باقی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ اس کے اوپر غور فرمائیے گا، آج کی مجلس اس کے اوپر نہیں ہے۔ آج کی مجلس میں اس ٹرمنالوجی کو ایکسپلین کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن میں نے صرف آپ کی خدمت میں مثال کے طور پہ کہا ہے کہ ہم لوگ ٹرمنالوجیز کے بارے میں کلیئرٹی نہیں رکھتے، ہم لوگ صرف گزر رہے ہیں ان کے سامنے سے اور ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اب آئیے دوسری ایک ٹرم کے اوپر جس سے مجھے اس وقت کام ہے، اور وہ ہے حیات، زندگی۔ سید الشہداء کا ذکر لوگوں کو زندگی دیتا ہے۔ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ سید الشہداء کا ذکر لوگوں کو زندگی دیتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مردے قبرستان کے اندر دفن ہوئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ مردے مردے رہیں گے، جو زندہ ہیں وہ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ذکر کے ذریعے حیات لینے کے لیے۔ تو اگر موت اور زندگی کا مطلب فزیکل ہے تو نیچرلی جو مردے ہیں وہ نہیں آ رہے یہاں پر، ہم جو زندہ ہیں وہ یہاں پر ہیں۔ تو کون سی زندگی ہمیں ملنے والی ہے؟ اس زندگی کی نشانی کیا ہے؟ یا تو آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا یہ الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں نا یہ شاعری ہے، اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے، میننگ نہیں ہے، یہ ہم نے یوں ہی کہہ دیا۔ میں عرض کروں گا اگر میں نے کہا ہوتا تو بات صحیح تھی، لیکن یہ قرآن نے بھی کہا ہے۔ اب اس کے پیچھے میننگ ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے قرآن کریم فرمائے؟ اور قرآن کریم فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو اس کی بات پر جواب دو تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دے۔ کیا مطلب؟ کیا یہ اللہ کی آیے کریمہ قبرستان کے مردوں کے لیے اتری ہے کہ مردے اٹھ کر آئیں گے اللہ اور اس کے رسول کا جواب دیں گے تاکہ وہ مردے بعد میں زندہ ہو جائیں گے، فزیکلی دوبارہ سے یہاں پہ زندگی گزاریں گے 50 سال؟ نہیں، یہ ان کے لیے جن کو ہم زندہ کہتے ہیں، ان کے لیے جن کو ہم زندہ کہتے ہیں۔ تو قرآن نے کیوں کہا کہ تم جواب دو اللہ اور اس کے رسول کا تاکہ وہ تمہیں زندہ کریں؟ کیا قرآن کو نہیں پتا کہ ہم لوگ زندہ ہیں، ہمارے دل دھڑک رہے ہیں، ہمارے برین سیلز کام کر رہے ہیں؟ پتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے زندگی 2 طرح کی ہے، ایک یہ زندگی تو تم جسم میں دیکھتے ہو، ایک اور زندگی ہے جو اس کے علاوہ ہے۔ تم لوگ جسم کے زندہ ہو، اللہ اور اس کے رسول پہ جواب دو تاکہ تمہاری روح کو زندہ کرتے ہیں۔
تاکہ تمہاری روح کو زندہ. ایک بہت نفیس قول مولا امیر المومنین کا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجا. عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں اگر پہلی دفعہ حاضر ہوتا تو میں چند جملے اپنے کام کے بارے میں ضرور کہتا، اور ان جملے میں ایک جملہ یہ کہتا کہ میرا کام خطابت کرنا نہیں ہے. یہ میں ہمیشہ دہراتا ہوں، لیکن چونکہ یہاں پہلی دفعہ نہیں ہے لہذا میں نے نہیں کہا. لیکن چونکہ کوئی سوچ سکتا ہے لہذا میں کہہ رہا ہوں. ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ مولانا حیات اور زندگی کے کانسیپٹ کے اوپر خطابت کر رہے ہیں، لفظ کو مختلف طرح سے بتا رہے ہیں. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں یہ کام کروں. میں نہیں کرنا چاہ رہا. میں چاہ رہا ہوں میں حیات کے مطلب کو سمجھوں اور آپ کو عرض کرنے کی کوشش کروں. وہ ٹرو حیات جو خدا متعال ہمیں دینا چاہتا ہے اس زندگی کے علاوہ جو اس نے جسموں میں ہمارے ڈالی ہوئی ہے. کوئی اور زندگی دینا چاہتا ہے وہ، اور یہ صریح قرآن کریم ہے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس میں کوئی استعارہ کنایہ نہیں ہے، تشبیہ نہیں ہے. ٹرو میننگ کے ساتھ ہے. وہ کہہ رہے تمہارے پاس ایک زندگی ہے جو تمہارے جسم کے اندر ہے، اور ایک اور زندگی تمہارے پاس ہونی چاہیے، وہ ایک خاص پروسیس کو گزارنے کے بعد تمہیں ملے گی. اور وہ جو پروسیس ہے اس میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینا ہوگا. جب تم جواب دو گے تو تمہاری زندگیاں کچھ اور ہو جائیں گی اور تمہیں ایک پاکیزہ زندگی ملے گی. اور یہ ایک جگہ پہ نہیں آیا، ایک سے زیادہ جگہ پہ خدا متعال نے اس بات کے اوپر اصرار کیا ہے کہ تم اپنی اس زندگی پر کافی مت سمجھنا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی عمل صالح انجام دے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ہم اس کو یقیناً پاک اور پاکیزہ زندگی دیں گے. کیا یہ آیات قبرستان کے مردوں سے آئی ہیں؟ یہ ہم لوگوں کے لیے. امیر المومنین کا قول عرض کروں گا ایک بار پھر. ان کی ذات گرامی پر اس شب جمعہ میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجا. کچھ جملے ایسے ہیں قرآن کریم میں، نہج و بلاغہ میں آیات، اہل بیت کی روایات، کچھ ایسے ہیں جن کے لیے بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ انسان کہیں لکھ کے لگا دے اور ہمیشہ دیکھتا رہے، ہمیشہ دیکھتا رہے. الناس نیام اذا ما تنتبہوا. لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. الناس، لوگ سب کے سب سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. آیا یہ شاعری ہے؟ کیا امیر المومنین شاعری فرماتے ہیں ہماری طرح؟ کیا یہ ریالٹی کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کیا امیر المومنین ان لوگوں کو جن کو ہم زندہ اور جاگتا ہوا کہتے ہیں سوتا ہوا نہیں کہہ رہے؟ کس سینس میں سوتا ہوا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کس سینس میں زندگی کہتا ہے؟ اور اللہ اور اس کے رسول کو جب میں جواب دوں گا مجھے زندگی ملے گی، وہ زندگی کیسی زندگی ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے رسول سے، انکا لا تسمع الموتا. اے نبی، آپ مردوں کو کچھ سنا نہیں سکیں گے. آپ مردوں کو کچھ نہیں سنا سکیں گے. کیا اللہ کے نبی قبرستان میں جا کے تبلیغ کرتے تھے جو اللہ کے رسول کو فرمایا آپ مردوں کو نہیں سنا سکیں گے؟ نہیں، زندوں پہ تبلیغ کرتے تھے. نہیں سنا سکیں گے آپ کو. اب میں آپ کی خدمت میں اس کو تھوڑا سا اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ہم لوگ فزیکلی زندہ ہیں الحمدللہ. ایک زندگی خدا نے ہمیں یہ دی ہے، ایک زندگی پر ہمیں بلا رہا ہے. اور رسول، قرآن، حجت خدا، امام، سید الشہداء، اور آخر میں وقت کے امام صاحب العصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام، محمد آل محمد وعجل، سب ہمیں یہ زندگی دینے آئے.
ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دکان میں کم روزی ہے، یہ ہمیں روزی دینے آئے. ہماری زندگی کے اندر کچھ چیزیں انسیکیور ہیں، یہ ہمیں سیکیورٹیز دینے آئے. ہم زندگی میں کبھی بیمار ہوتے ہیں، یہ ہمیں شفا دینے آئے. یہ بھی دینے آئے ہیں، لیکن اصل میں اس کے لیے نہیں آئے. اصل میں یہ وہ زندگی دینے آئے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، کتنے لوگ ہیں جو اس زندگی کو ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے غیبت ہے. ڈیمانڈ نہیں ہے اس چیز کی جس کو وہ دینا چاہتے ہیں. لوگ کچھ اور لینا چاہتے ہیں ان سے. ان کے 11 اجداد لوگوں کے سامنے تھے جنہوں نے ان سے زندگی نہیں مانگی. جب زندگی نہیں مانگی تو غیبت ہوئی ہے. اب غیبت اس وقت ختم ہوگی جب کافی لوگ زندگی مانگیں گے. وہ مانگیں گے جس کو دینے کے لیے وہ آئے ہیں. اور ہمارے سامنے جو بہت بدقسمتی آ رہی ہے وہ یہ کہ لوگ ذکر تو کر رہے ہیں لیکن وہاں نہیں پہنچ رہے جہاں وہ پہنچانا چاہتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں دیکھیں. تو عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جیسے کہ کل پرسوں بھی عرض کیا، اپنے آپ کو ہمیں اور آپ کو اوپر لانا پڑے گا. ہم صرف ذکر کے اندر شرکت کے اوپر کافی نہیں کہیں اس کو. اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. وہ مانگیں ان سے جو وہ دینا چاہتے ہیں، اور وہ کس قسم کی زندگی دینا چاہتے ہیں. سید الشہداء کے سامنے کچھ لوگ تھے جن کو کبھی سید الشہداء یزید کے لشکر کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، کبھی کہتے تھے یہ بھیڑیوں کی طرح ہیں، کبھی کہتے تھے کہ خواب میں نے دیکھا کہ کچھ کتے ہیں جو میرے اوپر حملہ کر رہے ہیں، کبھی ان کو کسی اور طرح سے فرماتے تھے. کیا یہ سب لوگ جیتے جاگتے لوگ نہیں تھے؟ یہ سب انسان تھے، ظاہری طور پر جیتے جاگتے لوگ تھے. قرآن فرماتا ہے نہیں یہ مردہ ہیں، آپ ان کو سنا ہی نہیں سکتے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت معذرت کے ساتھ تھوڑی سی سخت بات عرض کر رہا ہوں، کیا گارنٹیڈ ہے کہ ہم لوگ بھی مردوں میں نہ ہوں؟ کیا گارنٹی ہے؟ جب ہم نے زندگی ڈیمانڈ ہی نہیں کی تو کیا خدا مفتے میں یہ زندگی دے دے گا؟ خدا کافر کو سورج دیتا ہے، خدا کافر کو اپنے دشمن کو بھی ہوا دیتا ہے، خدا اپنے دشمن کو بھی سونے کے لیے جگہ دیتا ہے، خدا اپنے دشمن کو دنیا کی ساری نعمتیں دیتا ہے. جو چیز نہیں دیتا وہ کیا ہے؟ وہ یہ زندگی ہے. وہ یہ زندگی نہیں دیتا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ بھی دنیا کی 4 چیزیں لینے کے بعد خوش ہو کے پھر رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل گیا، اور وہ مانگ ہی نہیں رہے جو وہ ہمیں دینا چاہ رہے تھے. اب ایک مشکل ہے ان کے سامنے، ایک مشکل ہے وہ یہ کہ وہ ایک ایسے دور میں موجود ہوں جہاں پہ لوگ وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے جو وہ دینا چاہتے تھے، کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی ویلیو نہیں ہے. اور اس کلیش کی وجہ سے، اس ٹکراؤ کی وجہ سے، چونکہ وہ اصل زندگی لے ہی نہیں رہے، ان کی جو سامنے والے لوگ ہیں ان کی مردہ زندگی بڑھتی جا رہی ہے. پھر وہ اتنے مر جاتے ہیں کہ ایک موقع پر امام حسین کے سامنے آ جاتے ہیں ان کو مارنے کے لیے. مردہ قوم حجت خدا کے ساتھ یہ کرتی ہے. جب قوم مری بھی ہوتی ہے اور حجت خدا تو یقیناً زندہ ہے، اور جب وہ ان کے سامنے ہو اور وہ نہ سمجھ سکیں کہ یہ حجت خدا کیا زندگی دینے آئے، اینڈ مردہ قوم کا یہ ہے کہ حجت خدا کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، اور اپنی جہالت کی وجہ سے نہ اس کی قدر کرے گی، نہ اس کا ساتھ دے گی، بلکہ اس کا لاشا بھی پامال کرے گی. اور یہ 11 حجتوں کے ساتھ ہوا ہے. یہ 11 حجتوں کے ساتھ ہوا ہے. اور اس میں جتنی غلطی دشمنوں کی ہے اتنی ہی کمزوری ماننے والوں کی بھی ہے. اگر ماننے والے ساتھ دیتے ہوتے تو کیا کربلا اس طرح ہونی تھی؟ کیوں ہوتی؟ صحیح کے دشمن تھے، یزیدی تھے، اموی تھے، لیکن بہرحال جو ماننے والے تھے انہوں نے ساتھ نہیں دیا ہے. کیوں ساتھ نہیں دیا؟ وہ امام سے وہ مانگ ہی نہیں رہے جو امام دینا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اب صورتحال بہت بہتر ہے کیا؟ اب صورتحال کیا ہے؟ لوگ زندگی مانگنے آئے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم لوگ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں.
اور ان سے واقعاً وہ طلب کریں. وہ کیا دینا چاہتے ہیں, میں چند جملوں میں پہلے آپ کی خدمت میں جاہلیت کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ہم لوگ چیزوں کو اس کے اپوزٹ سے سمجھ سکتے ہیں. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا تعرف الاشیاء بازدادها, لوگوں کو اس کی مخالف چیزوں سے سمجھا جا سکتا ہے. تو اگر ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ زندگی کیا ہے جو اہل بیت دینا چاہتے ہیں, تو تھوڑا سا وقت لگانا پڑے گا. اس موت کو دیکھ لیں جو پہلے سے تھی. وہ اس موت سے لڑ رہے تھے, اس موت کے مقابلے میں ایک زندگی دینے آئے تھے. وہ موت کیا تھی اس کو دیکھیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ وہ زندگی کیا ہے جو وہ دینا چاہتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اور جس ڈیپتھ کی میں آپ سے بات کرتا ہوں وہ یہ ہے, ہم نے ساری زندگی سنا ہے کہ لوگوں نے نبی خدا کی وفات کے صرف 50 سال کے بعد وہ مظالم کیے, وہ ظلم کیے خاندان عطرت پہ جو ایک عام انسان پہ بھی کوئی نہیں کرے گا, جو ایک عام انسان پہ نہیں کیے جا سکتے. کوئی آپ کے اور میرے سامنے دنیا میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کسی میدان میں کھڑا ہو, صحرا میں کھڑا ہو, ہم سے پانی مانگے, دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کوئی کیوں نہیں دے گا؟ یہ موت یہاں تک کیسے آتی ہے؟ تو یہ موت جو جاہلیت کی موت ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر چلو وہ لشکر یزید تھا, کوئی کہ وہ اموی تھے, جو کچھ بھی تھے, باقی امت اسلامیہ کو کیا ہو گیا تھا؟ ان کا ضمیر کیوں نہیں ہل رہا تھا اس معاملے کے اوپر؟ یا چلو اگر ہم یہ کہیں کہ کسی بھی وجہ سے غفلت تھی, جب واقعہ ہو گیا, جب خبر مل گئی, تو کیا یزید کا تختہ الٹ گیا؟ نہیں. اموی اقتدار ختم ہو گیا؟ نہیں, چلتا رہا. تو کم سے کم جاننے کے بعد تو ہمت کر لیتے. کیوں ہمت نہیں کی؟ کیونکہ مردہ تھے, زندہ تھے ہی نہیں اصلاً. کس معنی میں مردہ تھے؟ مردگی کسے کہتے ہیں؟ اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, بار بار آپ کی خدمت میں جسارت بھی کر چکا ہوں, کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں کہ ہم کہیں اور ہیں. اور یہ میں اس خاطر اور زیادہ عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ دور وہ دور ہے جو امام کی تشریف آوری کا ہو انشاءاللہ تعالی, ایک بار ان کی ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. انصافاً اپنے آپ سے پوچھیے گا یہ سوال, اور میں اپنے آپ سے پوچھوں گا, امام کا ساتھ دینے والے زندہ ہوں گے یا مردہ ہوں گے؟ مردہ دشمن ہوتے ہیں حجت خدا کے, زیادہ سے زیادہ گھروں میں بیٹھتے ہیں, زندہ ساتھ دیتے ہیں صرف. آپ کو اور مجھے بہت اچھی طرح دیکھنا پڑے گا یہ زندگی کون سی زندگی مجھے ملی ہے یا نہیں ملی ہے. اور میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, یہ مت سوچے گا کہ میں الفاظ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں, یہ قرآن کریم ہے, یہاں آپ کوئی کھیل نہیں کھیل سکتے الفاظ کے ساتھ. اور میں نے آپ کی خدمت میں سری آیات کریمہ عرض کی. موت کسے کہتے ہیں؟ جاہلیت کیا تھی؟ جاہلیت ایک موت تھی. اچھا, ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں, پہلے بھی بیان ہو چکا, کیا جاہلیت ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کا نام ہے؟ مثلا اللہ کے نبی تشریف لائے تو اس موقع پر فرض کر لیتے ہیں جب انہوں نے اپنی نبوت کو لوگوں کے سامنے اناؤنس کیا, اس وقت 600 سم ہمارے کاؤنٹ کے اندر سال تھا. اس سے پہلے جاہلیت ہے اور اس کے بعد جاہلیت نہیں ہے. جیسے ہم اے ڈی اور بی سی میں کہتے ہیں, حضرت عیسیٰ سے پہلے کا جو دور ہے اس کو ہم بی سی سے دکھا رہے ہوتے ہیں, اور بعد والے جو دور ہے اس کو ہم اے ڈی کہتے ہیں. تو کیا عصر جاہلیت پیریڈ آف ٹائم ہے یا نہیں؟ جاہلیت پیریڈ آف ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بی بی نے فرمایا تھا کہ میرے والد کی وفات کے بعد جاہلیت واپس آ گئی تھی. اگر پیریڈ آف ٹائم ہوتا تو پیریڈ آف ٹائم واپس کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جاہلیت پیریڈ آف ٹائم نہیں ہے. جاہلیت ایک دماغ کے اندر ایک صورتحال ہے. اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ 2018 کے اندر کچھ لوگ جاہلیت میں ہوں اور کچھ لوگ جاہلیت سے باہر ہوں.
یہ بہت پاسبل ہے. جاہلیت پیریڈ آف ٹائم نہیں ہے. ہم لوگ اس کو جاہلیت کو پیریڈ آف ٹائم سمجھ رہے ہیں. اہل بیت فرماتے نہیں ایسا نہیں ہے. ایک دماغ کی کارروائی ہے جاہلیت. اور وہ دماغ کی کارروائی کیا ہے جس کو یہ لوگ جاہلیت تعبیر کرتے ہیں؟ تو مثلا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بھئی آپ مجھے بتائیے جاہلیت آپ کسے کہتے ہیں، تو آپ اور میں جواب میں کہتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جس میں وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. بالکل صحیح ہے. جاہلیت وہ زمانہ تھا جس میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اچھا جاہلیت اور کیا نشانی تھی؟ جاہلیت وہ زمانہ تھا کہ جس کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ پورے معاشرے میں شراب پیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے جنگیں لڑا کرتے تھے، اور بات بے بات کے اوپر وہ شمشیر نکال لیا کرتے تھے. جب رسول گرامی کی وفات ہوئی اور جاہلیت واپس آئی تو کیا لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے؟ تو جاہلیت کیسے واپس آئی؟ کربلا میں جو لوگ سامنے کھڑے تھے وہ جاہلیت کے لوگ تھے یا کسی اور چیز کے لوگ تھے؟ کیا وہ بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے؟ نہیں. وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے، قرآن بھی پڑھ رہے تھے، پھر بھی جاہلیت میں تھے. تو جاہلیت کسے کہتے ہیں ہم لوگ؟ 2 پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد آل محمد عجل فرجہ. اگر کسی قوم کو آپ چاہتے ہو کہ وہ حقیقت کو نہ سمجھے، حق کا ساتھ نہ دے، تو اسے کیا کرتے ہیں؟ تو یہ سو جاتی ہے، مر جاتی ہے، حق کا ساتھ نہیں دیتی، کچھ ریئیکٹ نہیں کرتی. کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ مثلا جب اللہ کے نبی مدینہ کے اندر تشریف لائے، لوگ ایک دم زندہ ہو گئے. انہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دینا شروع کر دیا. وہ کارنامے کیے جو سوچ نہیں سکتے تھے اس سے پہلے. جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، اچانک ان کے سامنے بنت رسول اللہ کا حق پامال ہوا، ایک لفظ نہیں بولا. ان کے سامنے سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا، کچھ نہیں بولے. ان میں کون سی مصیبت آ گئی تھی؟ ان میں پرابلم کیا تھی؟ تو بہت سادہ سا ہمارا ایک جواب ہے، وہ یہ کہ اگر کچھ چیزیں قوموں کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ قومیں مر جاتی ہیں، پھر یہ ساتھ دینا بند کر دیتے ہیں، پھر ان کے اندر کچھ باقی نہیں رہتا. مثلا کیا چیز؟ اب میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ممکن ہے آپ سن کر کہیں کہ نہیں شاید کچھ اور ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تھوڑا ڈیپتھ میں جائیے، تھوڑا ڈیپتھ میں جائیے. آپ صرف ایک چھوٹا سا کام کریں کسی قوم کو تبدیل کرنے کے لیے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ قوم ساری ڈگنیٹی، سارے آنرز کو خود اپنے پاؤں کے نیچے کچل دے گی. کیا کریں اس کو؟ اس قوم کو تھوڑا سا لالچی بنا دیں، اس کے اندر خواہشات کو بڑھا دیں، تھوڑی لالچ بڑھائیں، تھوڑی خواہشات بڑھائیں، تھوڑا اس کو دنیا کی زندگی میں اسیر کر دیں، بس معاملہ ختم ہو گیا. جو قومیں دنیا کی لالچ میں مبتلا ہوں وہ حق کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتی، ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اگر 61 ہجرہ کا واقعہ رسول گرامی کی وفات کے فوراً بعد ہوتا، شاید جاہلیت اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ یہ واقعہ ہوتا اور لوگ خاموش رہتے، شاید کچھ کر ڈالتے. لیکن رسول گرامی کی وفات کے بعد 50 سال تک لوگوں کو دنیا پرستی کے اندر مبتلا کیا. جب یہ لوگ حرام کھا کھا کر اتنے تیار ہو گئے کہ خون حسین بھی اثر نہ دے ان پر، تب کربلا کیے. اس کو ہم کہتے ہیں مردہ قوم. یہ جاہلیت کی قوم ہے. پس جاہلیت کی نشانی کیا ہے؟ جاہلیت کی بہت سادہ نشانی ہے
جاہلیت کی نشانی یہ ہے کہ آپ جا کر قوموں کے اندر دیکھنا شروع کریں کہ یہ قومیں دنیا پرست ہیں یا دنیا کو چھوڑنے کو تیار ہیں۔ اگر دنیا پرست ہیں اس کا مطلب ہے جاہلیت میں رہیں گے، یہ امام حسین کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ جا کے ان لوگوں کو جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا ان کی کوالٹیز کو چیک کریں، تو آپ ان سب کے اندر یہ کامن فیکٹر دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو دنیا کے لیے زندگی گزارتا ہو۔ ممکن ہے ان میں سے کوئی آپ کو ملے جو آخرت کے لیے بہت زیادہ تیار نہ ہو، لیکن بیچ کی بھی ایک جگہ آئے گی، وہ کون سی؟ اگر دنیا کے اوپر نہیں مرتا تو کس بات کے لیے زندگی گزارتا ہے؟ یہ فضیلتوں کے لیے زندگی گزارتا ہے، ہیومن ڈگنیٹی کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ اس کو میں اور آپ اپنے اندر ڈھونڈیں۔ ہم میں 3 کیٹیگریز بنیں گی۔ میں بہت معذرت کے ساتھ آپ اور ہم کا تذکرہ کر رہا ہوں، معمولاً بولنے والے یہ نہیں کرتے، بولنے والے بکش بولتے ہیں، کتابوں کی طرح بولتے ہیں، آپ کو ٹارگٹ نہیں کریں گے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ٹارگٹ نہ کروں تو میں پھر کس کے لیے بات کر رہا ہوں؟ میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو اور مجھے اپنے اندر چیک کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، ہماری زندگی کا اصلی پرپس دنیا ہے یا آخرت ہے؟ اصل میں کس کے لیے زندہ ہے؟ اصل میں کس اچیومنٹ پر خوش ہیں؟ ہیومن ڈگنیٹی، آنر، انسان کی کوالٹیز، ان میں ہماری اچیومنٹس کتنی ہیں؟ اگر ہم آخرت کے لیے ہیں، آخرت کی اچیومنٹ کو اپنی ٹرو اچیومنٹ سمجھتے ہیں، ہمارے اندر ہیومن ڈگنیٹی، آنر اور یہ کوالٹیز امپروو ہو رہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہم حیات کی طرف ہیں، ہم زندگی کی طرف ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ میں اپنے اندر یہ دیکھوں کہ 25 سال ہو گئے مجھے نمازیں پڑھتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے، مجلس میں جاتے ہوئے، جتنا میں 25 سال پہلے سچا تھا آج بھی اتنا ہی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنا پہلے جھوٹا تھا ابھی بھی اتنا ہی جھوٹا ہوں۔ جتنا پہلے میں لوگوں کے کام آتا تھا 25 سال میں بھی میں اتنی ہی جگہ پر ہوں۔ تو پھر میں اپنے آپ سے پوچھوں گا میری ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ کیا حاصل کیا ہے میں نے؟ اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سخت ترین کام 5 وقت نماز پڑھنا نہیں ہے۔ یہ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو یزید کے کیمپ کے اندر تھے، ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے بے نمازی تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ قرآن کریم نہیں پڑھ رہے تھے، لیکن جب آپ اس کیمپ اور اس کیمپ کا اصلی مقابلہ کرتے ہیں تو آپ کو 2 چیزیں فنڈامنٹلی ڈفرینٹ نظر آتی ہیں۔ یہ جو سید الشہداء کے کیمپ کے اندر لوگ تھے یہ دنیا کے اوپر لالچی اور حریص نہیں تھے۔ یہ جو سید الشہداء کے کیمپ کے اندر لوگ تھے ان کے اندر ہیومن ڈگنیٹی اوپر تک آئی بھی تھی، اور جو سامنے والے کیمپ کے اندر لوگ تھے وہ صرف دنیا کے لیے زندگی گزار رہے تھے، ہیومن ڈگنیٹی ان کو ٹچ بھی نہیں کر رہی تھی۔ یہ اسٹینڈرڈ اور اسکیل بنے گا پھر۔ اور ابھی بہت بڑا ایک معاملہ، اللہ کرے ہمیں اور آپ کو توفیق ملے جس کو سمجھنے کی کوشش کریں، امام زندہ کیسے کرتے ہیں؟ حیات دیتے کیسے ہیں؟ کون سی کوالٹی ہمارے اندر ڈالتے ہیں تو ہمیں حیات ملنا شروع ہو جاتی ہے؟ اور میں کس طرح سے آپ کو یقین دلاؤں کہ یہ شاعری نہیں ہے، یہ ایسنس ہے ہم لوگوں کے پاس دین کے نام پر۔ لہذا میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں ایک بار پھر کہ اگر میری عمر مثال کے طور پر 50 سال سے اوپر ہے اور اس 50 سال کے اندر میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی ہو، میں نے کبھی کوئی روزہ قضا نہ کیا ہو، میں نے سارے حج انجام دے دیے ہوں، ساری زیارتیں کر لی ہوں، ساری نمازیں پڑھی ہوں اور قرآن کریم پڑھتا رہا ہوں، اور اس کے باوجود میں دنیا کے لیے اتنا ہی لالچی ہوں جتنا پہلے تھا، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ میں زندگی حاصل نہیں کر سکا ہوں۔ یہ زندگی نہیں ہے، وہ نہیں ہے جو خدا دینا چاہتا تھا، اور میرا شمار پھر موتا میں ہوگا۔ انکا لا تسمع الموتا۔ امامت کا ساتھ دینے والے، ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ کربلا سے ظہور تک نصرت امام کے مراحل۔
اور میں آپ کے پہلے دوسرے دن بھی عرض کیا تھا، نصرت امام ایک کیریئر پلاننگ نہیں ہے، یہ ایک کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر جب امام تشریف لائیں گے تو پھر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نے امام کا ساتھ دینا ہے نہیں دینا اور انشاءاللہ ہم ساتھ دے دیں گے. ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. ہم زندہ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ساتھ دے دیں گے، اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم زندہ نہ ہوئے، اس سینس میں جو میں نے عرض کرنے کی کوشش کی، اور میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا جس کو ہم لوگ عرف عام میں کہتے ہیں کہ خشک باتیں ہیں یہ ساری، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگوں کی اور آپ کی زندگی کا اصل نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اس کو سمجھے بغیر. اور کل میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا اس طریقے کو عرض کروں آپ کی خدمت میں جو ابھی تک ہم سمجھ پاتے ہیں، کس طرح اہل بیت زندہ کرتے ہیں لوگوں کو، ان کا زندگی دینے کا انداز کیا ہے. اور اللہ کرے کہ یہ چیزیں اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں اور ہم انہیں قبول کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو ان مجالس کے نتیجے میں ہمارے سامنے ایک لائن آف ایکشن بن سکے کہ اگر مجھے زندگی چاہیے تو مجھے اس راستے پہ چلنا ہوگا. اور وہ راستہ میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، ریچولز کا راستہ نہیں ہے. ریچولز بہت امپورٹنٹ ہیں، واجبات ظاہر ہے کہ واجب ہیں، سب نے انجام دینا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک زندگی ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں تاکہ اس زندگی کے لیے ہم تیاری کر سکیں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے خاص لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں. مثلا اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اگر اصحاب رسول کے اندر جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہیں، تو آپ فوراً اس کو احساس کر پائیں گے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو زندگی قربان کرنے میں کبھی دیر نہیں لگتی. مثلا ہم نے کل مصائب میں بھی عرض کیا کہ زہیر بن قین بجلی کے سامنے جب کوشچن آیا کہ امام کا ساتھ دیں یا نہیں دیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں امام حسین کا ساتھ نہیں دوں گا چونکہ اس کے راستے میں مرنا پڑے گا. انہوں نے کہا میں مرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے. یہ کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہے. ہیومن ڈگنیٹی ایک ایسی جگہ پہ چلی جاتی ہے، ریالٹی کا ریفلیکشن ایک ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں پر جا کر وہ مرنے کو مشکل نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور یہ اس حیات کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، میں اور آپ سید الشہداء کے نام پہ یہاں جمع ہوتے ہیں. یہ میں ہمیشہ اپنے اندر ایک بات سوچتا ہوں، وہ یہ کہ امام حسین کا عزاداری کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا خدا یہ نہیں کر سکتا تھا کہ نعوذ باللہ ہماری غلط اعمال کی وجہ سے ہمیں عزاداری سے محروم کر دیتا؟ کر سکتا تھا. اس نے کیوں نہیں کیا؟ میری تمام تر غلطی اور خامیوں کے باوجود خدا متعال نے مجھے امام حسین کی عزا میں شریک ہونے کا موقع دیا ہے. کیوں؟ اگر عاشور کے بعد بی بی خطبے میں ارشاد فرما رہی ہیں، کوفے کے خطبے میں، کہ آسمان خون کی بارش برسا رہا ہے تو تعجب مت کرو. خدا کو امام حسین کے اوپر گریہ کروانا ہو، اتنی مخلوقات موجود ہیں جو امام حسین پر گریہ کریں گی. زمین و آسمان سے گریہ کروائے گا. سید الشہداء کی شہادت کی تاثیر چپے چپے پہ خدا متعال نے دکھائی ہے. کیوں مجھے اور آپ کو موقع دیتا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے جیسے خدا متعال ہم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے تم نے بہتر ہونا ہے، تم لوگ امام حسین کے راستے پر آؤ گے. یہ کہ آپ اور میں یہاں پر موجود ہیں، یہ کہ ہم سید الشہداء کی شہادت کا پرسہ ان کی والدہ کو دینے کے لیے آئے.
واللہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ کہ ہمارے دلوں میں وہ درد ہے کہ امام حسین کے بچوں کی پیاس پہ رو سکیں، یہ ہمارے دلوں میں درد ہے۔ یہ کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سید الشہداء نے علی اکبر کو الوداع کیسے کیا۔ یہ جو تکلیف ہمارے دلوں کے اندر ہے، احساس ہمارے دلوں کے اندر ہے، اس کا مطلب ہے خدا متعال کہتا ہے کہ تم میرے حسین کے ساتھ ہو، آپ کو اور مجھے یہاں آنے کا موقع ملا ہے۔ اور سید الشہداء کی حیات طیبہ میں ہی ان کی شہادت کے اثر، ان کے جہاد کے اثر میں لوگ تبدیل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ سخت ترین تبدیلی جو کربلا کے میدان میں حاصل ہوئی، واضح ترین، جس نے انسانوں کے اندر وفاداری کا ایک نیا چیپٹر کھول دیا، وہ حضرت حر کی تبدیلی تھی۔ کوئی شخص دشمن کے لشکر کا سردار ہو اور ایک موقع کے اوپر ساری سرداری چھوڑ دے، ساری طاقت چھوڑ دے اور اس لشکر کی طرف آ جائے جس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یزید کی تابعداری، عمر سعد کی فرما برداری سے نکلے اور امام حسین کی طرف آ جائے، سعادت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی؟ اور ایسا کیوں ہوا؟ ہم نہیں جانتے حضرت حر کی زندگی میں ابتدائی زندگی کیسی ہے، ہم اس تاریخ کو نہیں جانتے۔ ہم تاریخ میں جہاں حضرت حر کو دیکھنا شروع کرتے ہیں وہ جگہ ہے جہاں پر امام حسین کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حضرت حر ان کے راستے کو روکنے کے لیے کھڑے ہیں، اور ایک موقع کے اوپر حضرت حر بڑھ کر امام حسین کی سواری پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اور اس سواری کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک عجیب جملہ امام حسین کہتے ہیں جو اگر ہم بعد کے واقعے کو نہ جانیں تو نہیں سمجھ پائیں گے کہ کیوں کہا۔ فرمایا اے حر تیری ماں تجھ پر روئے۔ اگر بعد کے واقعات نہ ہوتے تو قسم کھانے کو تیار ہیں امام حسین یہ جملہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ امام حسین نہیں چاہتے کوئی ماں اپنے بچے کے غم میں روئے، لیکن امام حسین نے حر سے کہا سکلت کا اموک، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، حضرت حر نے پلٹ کے کہا کہ حسین اگر عرب میں کوئی اور کہتا تو میں اسے جواب دیتا، لیکن میں آپ کی ماں کو روتا دیکھنا قبول نہیں کر سکتا۔ یہ ذات کی عظمت ہے حضرت حر کے اندر کہ دشمن کے سامنے بھی اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اور کس کے احترام میں کیا؟ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے احترام میں۔ اور شب عاشور جو چیز حر کو بار بار پریشان کرتی رہی ہوگی، اور میرا ذہن کہتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا کہ وہ بار بار اپنے آپ سے کہتے ہوں گے کہ حر دوسروں نے سیدہ کو تماچا مارا تھا، تم کیوں سیدہ کو رلانے بیٹھے ہو؟ صبح عاشور منقلب ہوئے، تبدیل ہوئے اور ارادہ کر لیا۔ عمر سعد کے سامنے گئے، کیا تو جنگ کرے گا؟ اس نے کہا میں جنگ کروں گا جس میں سر جدا ہو جائیں گے۔ اور حضرت حر نے فیصلہ کر لیا کہ میں کبھی اس جنگ میں ساتھ نہیں دوں گا، اور میں نہ صرف جنگ میں ساتھ نہیں دوں گا بلکہ حسین کا ساتھ دوں گا، اور سید الشہداء کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ عزیزو، میں نے آپ کے سامنے کچھ سخت باتیں کہیں کہ شاید ہم گناہگار ہوں، شاید ہم اس زندگی تک نہ پہنچ سکے ہوں، لیکن عزیزو میں آپ کی خدمت میں یہ اچھے جملے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ جس کریم امام کے دروازے پر کھڑے ہیں یہ اپنے دشمنوں کو بھی قبول کرنے میں دیر نہیں کرتے۔
دوستوں کو تو چھوڑ دیجئے، اگر آپ امام کی دوستی میں یہاں پر آئے ہیں اور یقیناً ان کی محبت میں یہاں پر آئے ہیں، وہ تو ایسے امام ہیں کہ جب دشمن بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر آیا اور ہاتھوں میں رسی باندھ کر آیا اور امام کے قدموں میں گرنے لگا تو حر کو سینے سے لگا لیا، حر کی عاجزی کو قبول کر لیا، اور حر نے بس اتنا جملہ کہا اے میرے مولا کیا میری توبہ قبول ہے؟ اجی تو شاید ہم لوگ اس بات کو نہ سمجھ سکیں، لیکن ذرا احساس کیجئے گا، ایک فوج کا کمانڈر تھا، کچھ دیر پہلے اس کے پاس پورا لشکر تھا، یہ اب سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے، اپنے امام کے قدموں میں گر گیا ہے اور اپنے امام سے بس ایک سوال کرتا ہے، مولا کیا میری توبہ قبول ہے؟ اور یہ کریم ابن کریم حر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے مہمانی کو قبول کیا، اور اس کے بعد حر نے امام سے رخصت کی اجازت طلب کی، مولا سے فرمایا مولا میں آپ کی راہ پہ جان نثار کرنا چاہتا ہوں اور اس سے پہلے میں اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ حر کا اپنا ایک مقام، حر کی اپنی ایک منزلت، اتنی بڑی قربانی دے دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن فرمایا میں اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو حر کا بیٹا زمین پر گرا اور حر کھڑے ہوئے کہ جوان بیٹے کے لاشے کو لائے، گویا امام حسین آگے بڑھے اور کہا حر رک جاؤ، آنکھوں پہ پٹی باندھنا توبہ کر لینا آسان ہے، لیکن جوان کا لاشا لانا یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، یہ حسین لے کر آئے گا، میں بس اتنا کہوں گا میرے مولا کرامت کی حد سے گزار دیا، حر کے بچے کو آپ لے کر آئے، علی اکبر کو کون لے کر آئے گا؟ بس ایک موقع آئے gا جب یہ جوان زمین میں گرے گا اور میرے مولا اپنے بچے کے لاشے کو اٹھانے کے لیے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ماتم حسین۔